ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. معزز سامعین، آج کے اس ہفتہ واری درس میں ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ لوگوں کو حق سننے کی توفیق دے۔ اختلاف کے وقت کتاب و سنت کو فیصل نہ بنانا ایمان نہیں بلکہ نفاق کی علامت ہے۔ یہ عنوان اتنا اہم ہے کہ اگر اس عنوان کو بغور سماعت فرمائے تو میرے اور آپ کی اور ہم تمامی لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی، اور یہ امت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کے ساری باطل طاقتیں اور سارے جو اپنی طاقتیں دکھاتے پھر رہے ہیں، یہ امت محمدیہ کے سامنے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ شرط یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی اختلافات ہیں، ان اختلافات کے وقت کتاب و سنت کو ہی فیصل بنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی یہ میرے اور آپ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے علاوہ کسی اور کی بندگی میرے اور آپ پر جائز نہیں ہے۔ یہی توحید ہے، اور اس بندگی کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اور یہی رسالت ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا، ان کو قبول کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا، یہی اسلام ہے۔ اور اس اسلام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طور طریقوں پر، صحابہ کرام کے فہم پر اس اسلام کو سمجھنا ہی منہجیت، سلفیت، اہل حدیثیت ہے۔ اب جو شخص اختلاف کے وقت کتاب و سنت کو فیصل نہیں بناتا ہے، جس شاہراہ پر، جس راستے پر، جس منہج پر مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام نے چھوڑا ہے، اس منہج سے ہٹ کر کے، اس شاہراہ سے ہٹ کر کے، یعنی کتاب و سنت سے ہٹ کر کے فیصلے کرتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے گا کیا اس کا ایمان رہے گا؟ کیا وہ اب ایمان پر رہے گا؟ نہیں، بلکہ وہ منافق ہے، اور یہی نفاق کی علامت ہے۔ اس تعلق سے اس مسئلے کے تحت کتاب و سنت میں بے شمار دلائل مجھے اور آپ کو مل جائیں گے۔ اختصار کے ساتھ چند دلائل آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل، اس کو بند کر کے چھوڑو۔ سب سے پہلی دلیل، اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرماتا ہے: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لے۔ پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دے، ان فیصلوں سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائے اور فرما برداری کے ساتھ ان کو قبول کر لے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں الصواعق المرسلہ علی الجہمیۃ والمعطلہ میں، فأقسم سبحانہ بنفسہ انا لا نؤمن حتى نحکم رسولہ فی جمیع ما شجر بیننا وتتسع صدورنا بحکمہ فلا یبقى منها حرج ونسلم لحکمہ تسلیما فلا نعارض بعقل ولا رائع ولا هوى ولا غیرہ۔ فقد اقسم الرب سبحانہ وتعالی بنفسہ على نفی الایمان عن هؤلاء الذین یقدمون العقل على ما جاء به الرسول وقد شهدوا على ما جاء به الرسول وقد شهدوهم على انفسهم بانهم غير مؤمنين بنفسه وان امنوا بلفظه۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اپنے تمام آپسی اختلافات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لے، اور جو فیصلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ماننے میں ہمارے دل اس حد تک کشادہ ہونے چاہیے کہ اس میں کسی طرح کی تنگی باقی نہ رہے، اور لہذا اور جو فیصلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دے۔ لہذا عقل، رائے، قیاس، خواہشات، منشا کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اختلاف نہ کرے، کیونکہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے اختلافات کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اپنے آپ میں عمل کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ سنجیدہ طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان پر نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر اپنی عقل کو مقدم کرتا ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ظاہری طور پر ایمان، ظاہری طور پر ایمان کی باتیں، ظاہری طور پر یہ دینی محفلات، یہ دینی اجتماعات، ظاہری طور پر لوگوں کے ساتھ جب اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں تو ایمان کی باتیں کرتے ہیں، لیکن باطنی طور پر ان کا کیا حال ہے؟ باطنی طور پر ان کے دل نفاق سے بھر چکے ہیں، نفاق میں کیا ہے؟ پورے جکڑ چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے۔ آپ سورہ نساء آیت نمبر 7 سے 63 تک کی آیات پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے کھول کھول کر کے منافقین کے نفاق کو اس میں بیان کیا ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کچھ اتارا گیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اپنے فیصلوں کو غیر اللہ کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟
اپنی زندگی کو، اپنے تمام مراحل کو کتاب و سنت کے مطابق گزارنے چاہیے، کتاب و سنت کے مطابق ہی اپنے فیصلوں کو اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں، ہمارے بڑے نے، ہمارے آبا و اجداد نے اس معاملے میں ایسے عمل کیا ہے، اس معاملے میں ان کا ایسا فیصلہ ہے۔ یہ منافقت ہے، قرآن کی نظر میں یہی نفاق ہے، ظاہری طور پر کچھ اور، باطنی طور پر کسی اور چیز پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید آیت نمبر 61 میں کہا، 61 کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ ان کو دیکھ لیں گے، یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر کے رکے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان آیات کو آپ پڑھیں، ان آیات میں کیا سبق دیا جا رہا ہے، کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ ان آیات میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے پر چلنے سے اس کا ایمان نہیں رہتا ہے، اس کا ایمان نہیں باقی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا ہے، کسی اور چیزوں پر عمل کرتا ہے، یہ طاغوت ہے، یہ سرکشی ہے، یہ گمراہی ہے، جس سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا مطلب کیا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مومن کون ہوتا ہے، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ اور جو شخص رسول کے طریقے کو چھوڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے طریقے پر کسی اور طریقے کو مقدم کرتا ہے، کسی اور کے اقوال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر مقدم کرتا ہے، ان اقوال کو ترجیح دیتا ہے، یہی نفاق ہے، یہی منافقت ہے، اور یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے حکموں پر عمل کرنے نہیں دیتا ہے، وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا کر کے کسی اور طریقے پر لانا چاہتا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ رب کا قرآن کہتا ہے، پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر حق سے دور ڈال دے۔ میرے بھائیوں، ان منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر کے آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں منافق ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ ان آیات کو آپ اپنے سامنے رکھ کر کے غور کریں، اللہ تعالیٰ خود ان منافقین کے بارے میں بتا رہا ہے کہ منافقین کی چالیں کیا ہے، منافقین کی حرکتیں کیا ہے۔ اگر آپ اپنا جائزہ لیں تو خود کو پتہ چلے گا کہ کیا میں واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جس شاہراہ پر چھوڑا ہے اس شاہراہ پر میں اور آپ چل رہے ہیں۔ اگر میرے بھائیوں اس راستے پر، اس طریقے پر، اس منہج پر اگر میں اور آپ نہیں چل رہے ہیں تو یاد رکھیں ہمارے دل نفاق میں ڈوب چکے ہیں، ہمارے دل نفاق میں ڈوب چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں جانتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی واضح اور روشن ہے، ان کے برے ارادوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے فَأَعْرِضْهُمْ، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، اے محمد آپ چشم پوشی کریں، وَعِظْهُمْ، اور انہیں نصیحت کریں،
وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی ترغیب دلائے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف دلائے، اور اللہ تعالیٰ سے جو منہ موڑ کر کے چلتا ہے اس کا انجام انہیں بتائے، یہ طریقہ، یہ راستے کی وضاحت ان کے سامنے کرے، اور انہیں ایسی بات بتائے کہ وہ باتیں ان کے دلوں میں گھر کر جائے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے سورہ نور آیت نمبر 47 سے 52 تک کی آیات پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ میرے بھائیوں، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے، ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ سمعنا واطعنا، یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، ختم، اب کسی اور کی نہیں سننی ہے۔ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی۔ میرے بھائیوں، منافقین کی ایک اور خطرناک چال کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو منافقین ہے، جب فیصلے ان کے حق میں ہوتے ہیں تو وہ ان فیصلوں کی تابعداری کرتے ہیں، ان فیصلوں کو مانتے ہیں، ان فیصلوں پر عمل کرتے ہیں، یہ منافقین کی علامت ہے۔ اور جب ان کے حق میں فیصلے نہیں ہوتے ہیں تو ان فیصلوں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ رب نے کہا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور یہاں پر مذعنین کا یہی مطلب ہے، جب فیصلے ان کے حق میں نہیں ہوتے ہیں تو یہ ناحق کی طرف کتاب و سنت سے ہٹ کر کے کسی اور راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اپنی طرف لوگوں کو جمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی منافقین ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رب العالمین نے کہا افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ میرے بھائیوں، ان کے دلوں میں بیماری ہو، شک ہو، شبہ ہو، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ فیصلہ کرنے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم کر دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں، یاد رکھے، شک ہو، شبہ ہو، معاملہ کچھ بھی ہو، بہرحال یہ کفر ہے، یہ انکار ہے، یہ نبی علیہ السلام کے طریقے سے، راستے سے منہ موڑنا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہی رب العالمین نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں، خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی لوگ کیا ہے؟ نجات پانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کتاب و سنت میں بے شمار دلائل موجود ہے، یہ مختصر طور پر میں نے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور ان تمام باتوں کا نچوڑ خلاصہ یہی ہے کہ جو کتاب و سنت سے ظاہری طور پر دعویٰ کرتا ہے کہ میں کتاب و سنت پر عمل کر رہا ہوں، اور لیکن باطنی طور پر وہ کتاب و سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو یاد رکھے ہم نفاق میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اسی لیے اگر نفاق سے، اس منافقت سے مجھے اور آپ کو یا جمیع لوگوں کو نکلنا ہے تو اس کا واحد حل ظاہری طور پر، باطنی طور پر مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنا ہوگا، اور کتاب و سنت کی ہی ترویج، کتاب و سنت کی ہی نشر و اشاعت کرنا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.